قاسم ابن قطلبغہ نے رسائل میں اس حدیث پر کلام کیا ہے، لیکن کلام مبہم ہے، اور محدثین کا فیصلہ ہے کہ جرح مبہم لا یلتفت الیہ۔ قاسم ابن قطلبغہ ایسے کئی مسائل میں مبتلا رہے ہیں۔ دنیا کا پہلا موقع ہے کہ طالب علم بھی چندہ دے رہا ہے۔ طالب علم اور مولوی ذرا بدنام ہے، پیسے لینا جانتے ہیں، خرچ کرنا نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی ڈوب رہا تھا، کسی نے کہا ہاتھ دو، کا کیوں؟ اس نے کہا لو تو جلدی پکڑ لی۔ چونکہ بچپن سے ان کی تربیت ہم کرتے ہیں، وہی وظیفے دو، ان کو حلوہ کھلاؤ، ان کو جمعے کی رات ہے، جمعے کا دن، الحمدللہ اللہ اہل خیر کو توفیق دے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم خالی کھانے والے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو اتنی چیزوں کے سیر کا شوق تھا تو پیچھے بیٹھ جاتے۔ چھوٹے بچوں کو کیوں اگلی صف میں منع کرتے؟ وہ تیرے جیسے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ جو ممبر سے بیان کرتے اس کی توجہ نہیں خراب ہو گئی؟ چھوٹے بچوں کو جو فقہاء کہتے آگے نہیں آنے دیں، پیغمبر نے بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے اعضاء میں انتشار ہوتا ہے، چھوٹا کھیل کود کا عادی ہے، صف اول میں کہاں آداب بجا لائے گا تو نقصان پہنچائے گا نمازیوں کو، اس لیے فرمایا اس کو پیچھے صفوں میں کھڑا کرو۔ بعض جوان ہوتے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، بڑے بزرگ نظر آتے ہیں، لیکن دی اسپنگیری تھے جو انہیں اسپنگیرے دا ہوا والا تفلان دا گواری دی۔ رحمان بابا کہتے ہیں بعض بوڑھوں کی داڑھی سفید ہے مگر آپ انہیں بزرگ نہ مانے، یہ جھولے میں جھولنے والے مننے ننے ہیں۔ ٹاٹے ٹاٹے بابا ٹاٹے ٹاٹے والا دیا دی اسپنگیری تھے جو انہیں اسپنگیرے دا ہوا والا تفلان دا گواری۔ رحمان بابا سمرا سخا پکڑے تو آداب مسجد کے صف کے 3 صفوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ حدیث شریف میں اول صف، دوم، سوم، ان پر خصوصی رحمتیں نازل ہوتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ملائک دعا دیتے ہیں، اللہم تب علیہ، خدا اس کی توبہ قبول فرمائے، ورحمہ، اس پر رحمت نازل فرمائے، واغفر لو، اس کی بخشش فرمائے۔ تو علماء دین کہتے اس لیے کہ ابتدائی صفوں کا امتحان شدید ہے، پابندی بہت زیادہ ہے، بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ بھائی صاحب کو یہ خیال تھوڑی تھا کہ مولانا کو تکلیف ہو جائے گی یا مجھے کچھ کہیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے آئندہ۔ ہو گئی غلطی ہو جاتی ہے، یہی غلطی ہے جو آگے صراط مستقیم کا سبب بنتی ہے۔ مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو میرے یہ وفا ہو گئی۔ بعض خطائیں ایسی ہیں جن سے آگے چل کر بڑی اچھی عبارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیر ہوئی تھی، اور ایسی جگہ میں رہے کہ جہاں پانی تھا اور نہ ان کے پاس کوئی پانی تھا جس سے وضو وغیرہ کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ پر خفا ہو گئے۔ باپ تھے، باپ اخیر تک تب بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تیمم کی آیات نازل ہوئی، بخاری و مسلم میں ہے، تو حضرت عباد ابن بشر اور عدی ابن حاتم نے آ کے بی بی کو کہا، یا آل ابی بکر ما یہ باول برکتکم، اے ابو بکر کے گھرانے، یہ تمہارا کوئی پہلا احسان نہیں ہے، جب بھی تمہیں تکلیف پہنچی ہے خدا کی طرف سے رحمتیں آئی۔